أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 6 کے آخر میں جو حقیقی نصارہ تھے ان کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ ان کا جو دل ہے وہ مسلمانوں کے بارے میں تھوڑا سا نرم ہے، اور اسی طریقے پر پارہ نمبر 7 کے شروع میں ان نصارہ کے بارے میں بات آئی ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کی زبانوں سے قرآن مجید سنا اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. یہ حبشہ کے نصارہ تھے. جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کلام پڑھا گیا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. اور حقیقی بات یہی ہے، جب انسان کے دل کے اندر کینہ، حسد، بغض، عداوت نہ ہو، قرآن کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، جب انسان اس کو سنے گا تو بے اختیار رونا شروع کر دے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے کہنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی اور کسی آدمی کے کہنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی. یہ حلال اور حرام کا جو اختیار ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، کسی بندے کے پاس نہیں ہے. دین اسلام جو ہے وہ اعتدال کا نام ہے، نہ کہ افراط اور تفریط کا نام ہے، نہ ہی غلو کا نام ہے، نہ کمی اور کوتاہی کا نام ہے. اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں کو، جو حلال چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیا جائے اور جو حرام ہیں ان کو حلال قرار دیا جائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو قسم پر کوئی دنیاوی مواخذہ نہیں ہے. لو قسم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے. یعنی ایک انسان اپنے خیال کے مطابق کوئی قسمیں کھا رہا ہو تو فرمایا کہ اس کے خلاف، اگر اس کام کے خلاف گمان نہ تھا، البتہ ایسی قسموں پر کفارے کا مواخذہ نہیں ہوگا جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کھائی جائیں پھر انہیں پورا نہ کیا جائے. اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا شراب، جوا اور اسی طریقے پر ہر وہ نشہ آور چیز جو ہے وہ قطعی طور پر حرام ہے اور یہ شیطانی عمل ہے. اور اس کے آگے فرمایا ہے احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جو ہے وہ جائز نہیں ہے، البتہ دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار جو ہے وہ حالت احرام میں جائز ہے. احرام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام یعنی کعبہ اور شہر حرام کا بھی تذکرہ کیا. یہ کعبہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو حرم قرار دیا ہے. اس سے آگے زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے بہت سارے جانور جنہیں اپنی خواہش کے مطابق حرام قرار دے رکھا تھا اور ان کے لیے مخصوص قسم کے نام دے رکھے تھے. مثال کے طور پہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، کہ یہ مشرکین کا جھوٹ اور افطراء ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کسی جانور کو حرام نہیں قرار دیا تھا. اور اس کے بعد آگے فرمایا جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت کے امور کو وصیت کر جائے اور اس کے اوپر کچھ ایک دو گواہ بھی بنا دے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو. اس کے بعد حلال اور حرام کے بعد مسائل کے بعد قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے تفصیلی واقعات اس کے اندر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان سے پوچھیں گے کیا آپ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ نے میری اور میری والدہ کی عبادت کرنی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے، آپ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، میں نے تو ایسا بالکل بھی نہیں کہا تھا، میں نے تو بلکہ یہ کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اسی کی اطاعت کرنی ہے. اب یہ آپ کے اختیار میں، آپ انہیں سزا دیں یا انہیں معاف کر دیں. قیامت کی منظر کشی اور اللہ کے ہیما گیر سلطنت کے تذکرے پر سورۃ مائدہ کا اختتام ہوا. سورۃ مائدہ کو مائدہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے انہوں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے دسترخوان نازل کرے اور اس کے اوپر مختلف قسم کے کھانے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس منہ مانگے معجزے پر، منہ مانگی اس بات پر بھی اللہ نے ان پر یہ دسترخوان نازل کیا۔ آگے سورۃ الانعام ہے، یہ 7ویں پارے کے دوسرے پاؤں سے سورۃ انعام جو ہے یہ شروع ہو رہی ہے۔ اس کے اندر تقریباً 20 رکوع ہیں اور یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت کے اندر اکثر جو ہے 3 مضمون جو ہے ان کو بیان کیا جاتا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ اس صورت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کے لیے تقریر اور تلقین اور دونوں اسلوب جو ہیں وہ اختیار کیے گئے ہیں۔ اسلوب کا تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت اور عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم طریقے پر بیان کیا گیا ہے تاکہ اس کا انکار جو ہے وہ ناممکن ہو جائے، اور اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نیکبان مقرر کر رکھا ہے، اور وہی تو ہے جو رات کی نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہے۔ اس کے بعد اس سورت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کے ساتھ اور توحید سے کی ہے۔ توحید کے ساتھ رسالت کا بھی ذکر ہے، چنانچہ بتایا گیا منکرین کی یہ عادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی دلائل ہوتے تھے ان کے سامنے پیش کرتے یا ان سے اعراض کرتے، اور جواب میں کٹوتی کے طور پر کہتے اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا ہے۔ تو توحید اور رسالت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قیامت کا تذکرہ کیا کہ ایک دن ضرور آئے گا قیامت کا جب تمہیں ہم سب کو وہاں پر جمع کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کہتا تھا تم اس پہ کتنا ایمان لاتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہی دعوت دوسرے انبیاء نے بھی اپنے زمانے میں دی۔ سورۃ انعام کے اندر تقریباً 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر موجود ہے جنہوں نے آ کر کے ان لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ حالانکہ تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کے اپنی اپنی قوم کو اپنے اپنے وقت میں دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ دعوت دی۔ جس نے مان لیا وہ کامیاب ہو گئے اور جس نے نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 8 جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا کہ اگر ہمیں کوئی ایسا حسی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ 8ویں پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کو حسی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو جائیں، وہ ان کے ساتھ بات کریں، یہ پھر بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کا ہے، لہٰذا اس معجزے کو دیکھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس صورت کے اندر جو چند اہم جو ہیں وہ مضمون جو ہیں وہ نقل کیے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 2 کے آغاز میں فرمایا مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا، اور کافر کی مثال جو ہے اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں، اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے۔ ایمان اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ ہدایت یافتہ اور گمراہ فریقوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کر لے گا، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ اس کے بعد مشرکین کی مختلف حماقتوں، بے وقوفیوں میں سے ایک بے وقوفی یہ ذکر کی گئی، وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چوپاؤں میں اللہ کا حصہ الگ کر لیتے تھے اور اپنے شرکاء کا حصہ جو ہے اس کو الگ کر لیتے تھے۔ پھر ان جو شرکاء کا حصہ ہوتا تھا تو اسے اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا اگر وہ شرکاء کے حصے میں آ جاتا تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ان کا ایک اپنا ذاتی فعل تھا کہ اپنا حصہ اگر ادھر جا رہا ہے اللہ کے حصے میں تو اس کو صحیح نہیں، لیکن اللہ کی ذات کا حصہ آ رہا ہے تو اس کو
کہتے تھے کہ یہ کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد مشرکین کی حماقتیں بیان کر کے بعد انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون، انار جیسے پھل پیدا کیے ہیں، وہی اللہ ہے جس نے گوشت، دودھ کے حصول کے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے۔ ان جانوروں کو کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ چیز جس کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے اس کو حرام کر دیتا ہے۔ مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد وہ مشہور آیات ہیں جن میں اللہ نے ایسی 10 وصیتیں بیان فرمائی جن پر ساری آسمانی شریعتیں، آسمان سے اترنے والی ہر شریعت متفق ہے، اور تمام ادیان، تمام دین ان پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے انسانی سعادت کی حفاظت ہوتی ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں عزت اور کرامت کی زندگی حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دینا چاہتے ہیں۔ پہلی وصیت یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ دوسری یہ تھی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اپنی زبان اور عمل سے ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ تیسری یہ کہ اولاد کے فقر کے ڈر کی وجہ سے ان کو قتل نہ کیا جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اولاد ہو گئی تو وہ کھانا پینا کہاں سے کھائے گی، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کو قتل نہ کیا جائے۔ چوتھی یہ ہر قسم کی فواہش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہوں یا اعلانیہ ہو۔ اور پانچواں یہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے، یعنی کسی انسان کو بے گناہ بغیر کسی جرم کے اندر اس کو قتل کرنا، فرمائے یہ حرام ہے۔ چھٹی یہ تھی کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے، یعنی یتیم کے مال کو ایسے ہی لوارث سمجھ کے بلکہ ایسے ہی فضول چیزوں میں استعمال نہ کیا جائے۔ ساتواں یہ کہ ناپ تول کے اندر کمی نہ کی جائے، ناپ تول کو پورا رکھا جائے۔ آٹھواں یہ تھا کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا ہو، قریبی ہو یا دشمن ہو۔ عدل و انصاف سے معاشرے قائم ہوتے ہیں، جس معاشرے میں عدل اور انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ نواں یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے، جو اللہ کا عہد ہے اس کو پورا کیا۔ دسواں یہ ہے کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے احتراز کیا جائے۔ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ علی الاعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے اور یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ یہ میری نماز، عبادات، سارے افعال، سارے اعمال، ذکر و اذکار، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہیں۔ میں ان اعمال سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں، یعنی میری نماز، میرا روزہ، میری ذکر، میرا حج، میری تلاوت، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ سورت کے اختتام پر اس بات پر ہوا کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ آزمائش کے لیے ہے، تاکہ مومن اور کافر اور نیک اور بد میں فرق ہو جائے۔ آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو دنیا ہے یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، یہ ابتلا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چیک کرنا چاہتے ہیں کون آدمی مجھے راضی کر کے آنا چاہتا ہے اور کون آدمی جو ہے وہ میری نافرمانی کر کے آنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔